إن الحمد لله لا نحمد ولا نستعين إلا إياه قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال علم الإنسان ما لم يعلم وقال الذي علم بالقلم. محترم ذمہ داران اکیڈمی اور بہت عزیز طلباء، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھے یہاں آنے کا موقع ملتا رہتا ہے اور 2-3 گزشتہ بیچ سے بھی متعارف میں رہا. آج کا یہ عنوان میں سمجھتا ہوں ٹیچرز اور آپ دونوں کے لیے انٹریکٹیو حوالے سے، ہم دو آپس میں تعامل کے حوالے سے بہت اہم ہے، اس لیے کہ دیکھیے طریقہ تدریس میں یا موجودہ دور اور پہلے کا جو ٹیچنگ میتھڈولوجی تھا، آپ میں سے جو لوگ بی ایڈ وغیرہ سے اسٹریم سے آتے ہیں ایڈوکیشنل، ان کو سکھایا جاتا تھا بہت ساری پیڈاگوجی وغیرہ کے عنوان سے، ہے نا. تو میں یہ کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں میں آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ موجودہ دور میں تحقیق پر مبنی ریسرچ بیسڈ ٹیچنگ اور لرننگ دونوں یہ کیسے ایوالو ہوئے ہیں، ارتقا پائے ہیں، اور کیسے آج کل وہ بہترین ریزلٹس کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ اس لیے ہے. دیکھیے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ٹیچر کیا تھا، وہ سورس آف نالج تھا، منبع علم تھا. پہلے ٹیچر سورس آف نالج تھا، منبع علم تھا. وہ اب بھی ہے، لیکن وہ سورس اب آؤٹ سورس کر دیا گیا اے آئی کو. تو اب جو رول ہے انفارمیشن پرووائڈر یا سورس آف نالج سے آگے بڑھ کر ٹیچرز کا کام اب ویلیڈیٹر آف نالج. جب انٹرنیٹ آیا تو زیادہ تر کانٹینٹ جو تھا، جو بھی مواد تھا انٹرنیٹ پہ، اس کو کوئی نہ کوئی شخص اون کرتا تھا، ہے نا. کوئی محقق لکھتا تھا، کچھ تھا. پھر ویکیپیڈیا کی دنیا شروع ہوئی جس میں ان کے حساب سے نالج اوپن کر دی گئی، لیکن اس کا اونرشپ مشکل تھی. ریفرنس دیے جاتے تھے، مراجع دیے جاتے تھے، لیکن کس کو آپ پکڑیں اگر اس کے اندر ڈسکریپنسی ہے. تو میں آپ کو ڈیموکریٹائزیشن آف نالج وغیرہ کے فلسفے میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں، شاید آپ کے لیے بہت ہیوی ہو جائے گا. لیکن یہ ہوا نا، پہلے انٹرنیٹ کی دنیا آئی تو اس پر لوگ لکھتے تھے، تو اس پہ نام رہتا تھا سبرامنین صاحب کا پیپر ہے، ڈاکٹر رضوان صاحب کا پیپر، فلاں صاحب کی تھیوری. پھر ویکیپیڈیا آیا، اس میں ریفرنس ہوتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ اپنے حساب سے بھی لکھتے تھے. ویکیپیڈیا آپ جانتے ہیں، وکی کامنس، جس میں کہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، بعد میں وہ فلٹر ہوتا تھا. پھر اب اے آئی آ گیا ہے. تو اب اے آئی میں نالج کا سورس بہت کم پتہ چلتا ہے، کیونکہ اے آئی پیرٹنگ کرتا ہے نا، موسٹ پروبیبل، یعنی 2 نزدیک ترین الفاظ کیسے ہو سکتے ہیں، اس کے کروڑوں اربوں پیٹرن پر وہ آپ کو لفظ نکال کے دیتا ہے، جملہ بناتا ہے. یہی اے آئی ہے. اسی لیے بہت لوگ یہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ اس کو ذہانت کہا جائے، مصنوعی ذہانت نہیں، کیونکہ ذہانت شعور سے آتی ہے اور مشین کے پاس ابھی شعور نہیں ہے. تو اس کو کچھ لوگ آرٹیفیشل کلیورنس بھی بولتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں، آرٹیفیشل کلیورنس. بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے ٹیچر کیا ہوتا تھا، سورس آف نالج ہوتا تھا. اب سورس ویریڈ ہو گیا ہے، اے آئی ہے، فلاں ہے. تو اب پھر ٹیچر کا رول کیسے بدل گیا؟ اب وہ سورس آف نالج تو ہے، وہ ویلیڈیٹر آف نالج ہے. جو کچھ انٹرنیٹ اور اے آئی آپ کو دے رہا ہے تو اس کو ویلیڈیٹ کرنے والا، کیا یہ درست ہے، اور اس ویلیڈیشن کی ذمہ داری قبول کرنے والا. ٹھیک ہے. تو یہ اب ٹیچر اور طلباء دونوں کے لیے اب طریقہ تدریس جو ہے، دیکھیے وہ ٹیچر کے لیے طریقہ تدریس بدل گیا اور بچوں کے لیے لرننگ کا پروسیس بدل گیا. کیسے؟ پہلے بچے سمجھتے تھے کوئی بھی سر یہ کیسے ہے بتائیے، ہے نا. اب بچے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں ایکسپلین فوٹوسنتھسس فار می، ایکسپلین مودودیان تھاٹ اباؤٹ پولیٹیکل اسلام، ہے نا. اتنی انگریزی تو میرے خیال سے چلے گی. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں، تو چیٹ جی پی ٹی مرجع ہے نا آپ کا ابھی. تو پھر آپ نے جو کچھ لایا، اب ٹیچر کی ذمہ داری. تو جہاں اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مرجع کوئی بھی لے سکتا ہے، چاہے اے آئی ہو، چاہے انٹرنیٹ ہو، چاہے کتاب ہو، لیکن اس کو ویلیڈیٹ وہ کس سے کرائے گا؟ اپنے ٹیچر سے. تو اب دیکھیے طریقہ تدریس یہ کہتا ہے کہ ٹیچر کو اب پھر ایک اسٹیپ اسٹوڈنٹ سے آگے ہونا پڑے گا، یعنی اس کو خود پڑھنا پڑے گا، اس کو خود اپنی تحقیق جاری رکھنی پڑے گی، اس کو خود لائف لانگ لرننگ کے پروسیس میں اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیچر نے کبھی تو پڑھ لیا تھا، کبھی تو سن لیا تھا، اب وہی چلا رہا ہے.
مبنی بر تحقیق کا یہ بہت ہی بنیادی اصول ہے. دوسری چیز، پہلے ٹیچر کانٹینٹ ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے. کانٹینٹ ایکسپرٹ، بھائی بایولوجی کا ٹیچر ہے، اس کو تو یہ مانا جاتا تھا اس کو بایولوجی کا جو کانٹینٹ ہے وہ پورا پتا ہے. اب وہ کانٹینٹ کے ایکسپرٹ تو ان کو رہنا ہی ہے، ان کو اخلاقی اور مربی، وہ جو ہمارے تحریک اسلامی کے اصطلاحات ہیں، مربی، رہنما، وہ سب بننا پڑے گا. جیسے یہ پہلے ہمارے ایسٹرن فلسفی میں اور اسلامی تصور علم میں، استاد میں، اسلامی تصور استاد میں یہ سب موجود ہے. لیکن ویسٹ میں پہلے یہ صرف یہ اس کا جو سیکرڈنیس تھا وہ ویسٹ میں ختم ہو گیا تھا فرنچ ریولوشن کے بعد. ٹیچر کا جو سیکرڈنیس تھا، اس کی جو اب اس کو اردو میں جو بھی کہہ لیں قدر و منزلت یا سیکرڈنیس، یعنی الوہیاتی کوئی چیز یا ایسی کوئی چیز جس سے کہ مطلب، تو وہ ویسٹ میں ختم ہو گیا تھا. ایسٹ میں ہے، ابھی بھی ہے. استاد کو ہندو میتھولوجی میں بھگوان کہتے ہیں. ہمارے یہاں معلم کا درجہ بہت برا، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو معلم بتایا وغیرہ. تو وہ جو سیکرڈنیس تھی ویسٹ میں نہیں تھی. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ کانٹینٹ ایکسپرٹ آپ ہیں، بس آپ اتنا کافی ہیں، آپ کے پرسنل کنڈکٹ سے کوئی مطلب نہیں. لیکن اب اے آئی کی دنیا میں بدل گیا ہے، کیونکہ کانٹینٹ ایکسپرٹ تو چیٹ جی پی ٹی، کلاؤڈ، جیمینائی، LLM، وہ پوری دنیا کے استادوں سے زیادہ نالج ہے اب ان کے پاس، معلومات ہے ان کے پاس. تو آپ فرق سمجھ رہے ہیں ابھی اس میں اساتذہ اور اسٹوڈنٹس دونوں کا کیسے ہو گیا کہ آپ بحیثیت استاد آپ کو اب ایک مربی بھی ہونا ہے، ایک اخلاقی ماڈل بھی ہونا ہے، اور اسٹوڈنٹس کو یہ بات ماننا بھی ہے کہ جو کچھ وہاں سے آ رہا ہے اور جو کچھ مجھے ٹیچر دے رہا ہے، اس میں ٹیچر اس لیے اہم ہے کہ وہ مجھے ایک رول ماڈل، ایک اخلاقیات بتاتا ہے. اے آئی آپ کو وہ نہیں بتاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، بہت فرق ہے. ہمارے ایک اچھے ذہین اسٹوڈنٹس نے مجھ سے کہا کہ سر اب ٹیچرز کی ضرورت کیا ہے، آپ جو کچھ مجھے مانگ رہے ہیں وہ تو میں آپ کو جیمینائی، کلاؤڈ سے بہت اچھا بنا کے دے سکتا ہوں. وہ باہر چلا گیا ابھی. تو میں نے اس سے کہا بات صحیح ہے آپ کی، لیکن آپ کو جیمینائی کلاؤڈ یہ نہیں بتائے گا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے اخلاقی پہلوؤں پر بھی نظر رکھیے. یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کچھ اخلاقیات سائنس میں برتنی چاہیے اس کو برتنا ضروری ہے. میں کر کے بھی بتاؤں گا اور آپ کو گیان بھی دوں گا. کلاؤڈ جیمینائی آپ سے نہیں کہتا کہ آپ ایتھیکل رہیے. ہاں، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ کیا مجھے ایتھیکل ہونا چاہیے تو بولتا ہے کہ رہیے، لیکن ٹیچر رول ماڈل کے طور پر. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اب پوری دنیا میں مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، مال انفارمیشن، یہ تین چیزیں چل رہی ہیں. آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے سمجھے ہوئے، تو میں پھر بھی تفصیل کر دیتا ہوں. مس انفارمیشن یہ ہوتا ہے جس میں کہ جان بوجھ کر یا بے جانے بوجھے بھی کسی حقیقی امر واقعہ سے خلاف کوئی بات پھیلائی جاتی ہے یا بتائی جاتی ہے، یہ مس انفارمیشن. ڈس انفارمیشن یہ ہے کہ جان بوجھ کر غلط معلومات پھیلائی جاتی ہے. پہلے اس میں جان بوجھا بھی ہو سکتا ہے، بے جانے بوجھے بھی ہو سکتا ہے. ڈس انفارمیشن کیا ہے؟ جس میں جان بوجھ کر غلط انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے، لیکن اس کا مقصد بہت وہ نہیں رہتا، کوئی مطلب کوئی پرٹیکولر ٹارگیٹڈ نہیں ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے مال انفارمیشن، جو کسی کی کردار کشی یا کسی شے یا واقعے کے بارے میں غلط بات اس انٹینشن کے ساتھ بھیجنا، پھیلانا کہ اس کو نقصان ہو، یہ ڈس انفارمیشن ہوتا ہے. یہ تینوں ابھی ہماری پوری دنیا میں سب زیادہ چھائے ہوئے ہیں نا. تو ڈیپ فیک وغیرہ یہ سب آپ سب جانتے ہیں. اب ٹیچر کا رول یہ ہے کہ وہ مس انفارمیشن کو فیکٹ سے علیحدہ کر کے آپ کو بتائے. یہ ٹیچر کا کام ہے، اور یہ مبنی بر تحقیق میتھڈولوجی کے بغیر ممکن نہیں. ٹھیک ہے، یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے یہ بھی بہت فرق ہوتا ہے. جو مبنی پر تحقیق ریسرچ میتھڈولوجی ہے اس میں یہ فنڈا بولتے ہیں آئی نو یو لرن، یعنی ٹیچر کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں آپ سیکھیے. لیکن اب طالب علم اے آئی کی دنیا سے بہت کچھ جانتا ہے، تو اب یہ پیراڈائم بدل کے ہو گیا ہے لیٹ اس لرن ٹوگیدر. لیٹ اس لرن ٹوگیدر. تو آئی لرن، آئی نو یو لرن سے لیٹ اس لرن ٹوگیدر. یہ اب اسٹوڈنٹس کا اس میں کیا رول ہو گیا؟ پھر یہ جو ون وے کمیونیکیشن تھا، ریسرچ یہ بتا رہی ہے اور ریسرچ بیسڈ ٹیچنگ اور لرننگ میتھڈولوجی یہ بتا رہی ہے کہ یہ کمیونیکیشن
परसिस्टेंटली टू वे होना चाहिए. पहले भी था कि भाई आप सवाल पूछिए, है ना, ऐसा बोलते थे ना कि आप अपने टीचर से सवाल पूछिए, कोई मुश्किल जा रहा है तो पूछिए, ये सब सुनते थे हम, हमारे जमाने में भी, आप भी सुनते हो. अब ऐसा नहीं है, अब ये लाजमी है कि आप पूछे, लाजमी है कि आप इंटरेक्ट हो. पहले ऑप्शनल था. तो ये बहुत अहम चीज है. अब आगे की तरफ आइए. यहां से मबनी बर तहकीक, जिसका टाइटल आप आज का टाइटल हमारा है, उसी के 6 मैं उसूल आपको बयान करता हूं आसान लफ्जों में, और ये बताता हूं कि तुलबा यानी आप और टीचर दोनों के लिए ये कैसे अहम है. पहली चीज, जो तालिब इल्म पहले से जानता है वो इस बात का फैसला करता है कि वो कितना और कैसा सीख पाएगा. तो अच्छा, पहले मैं आपको ये बता देता हूं लेकिन कि मबनी बर तहकीक यानी तदरीस का तरीका क्या डेफिनेशन है उसकी, वो मौजरत वहां से शुरू करना चाहिए था. बहरहाल, मबनी बर तहकीक ये मतलब है कि जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथोडोलॉजी थी क्लासरूम में, कि टीचर ओरेटर के एसेस से बताता था, फिर स्टूडेंट्स उसको याद करते थे और फिर अपना एग्जाम्स वो करके एग्जाम देते थे और फिर उसका पास नंबर मिल जाता था. मबनी बर तहकीक ये नहीं है, उसमें फंडामेंटल डिफरेंस है. तो उसके 6 उसूल हैं. पहला उसूल, जो तालिब इल्म पहले से जानता है वो अम्र इस बात का फैसला करता है कि तालिब इल्म कितना और कैसा सीखेगा. अब देखिए, ये बहुत अहम बात है आप लोगों के लिए, हम सब के लिए, टीचर्स के लिए. आप यहां एकेडमी में आए हैं तो अब मबनी पर तहकीक जो तदरीस का तरीका है वो सबसे पहला उसूल ये बयान करता है कि आप खुद जाने कि आपको क्या क्या मालूम है और जो कोर्स आप ले रहे हैं क्या उसके मुतामिल हैं आप. आप समझ रहे हैं, यहां से सीरियस बातें शुरू हो गई. पहले आपको ये जानना है, क्योंकि ये बात इस बात का फैसला, ये अम्र कि आप क्या जानते हैं और कितना जानते हैं और कैसा जानते हैं, ये इस बात का फैसला करेगा कि क्या आप इस कोर्स में वो चीजें सीख पाएंगे. ये बहुत अहम बात है. ये हो गई टीचर्स के लिए, तालिब इल्म के लिए. टीचर्स को क्या करना है, वो दूसरा उसूल है, तुलबा की इस्तिताअत का सही अंदाजा लगाना. अच्छा, पहले की जो पेडागोजी थी, बीएड वगैरह में ये पढ़ाया जाता था कि भाई बच्चों को देखो, उसके हिसाब से उनको पढ़ाओ. लेकिन अब पैराडाइम बदल गया है. ये तो है कि बच्चों को देखो, उनके हिसाब से पढ़ाओ, लेकिन ग्रुप एस्टिमेशन नहीं है, इंडिविजुअल एस्टिमेशन है. यानी हर टीचर के ऊपर लाजिम है, मबनी पर तहकीक तदरीस ये कहती है, यानी तहकीक के बाद जो साबित हुआ कि कैसे पढ़ाना चाहिए, वो ये कहता है कि ग्रुप नहीं, जैसे पहले पेडागोजी में पढ़ते थे कि भाई सब एक एवरेज पता कर लो, क्लास में सभी रहते हैं, बहुत नीचे के बच्चे रहते हैं, फिर दरमियाने रहते हैं, एक्सेप्शनल कर रहते हैं, ऐसे 3 ग्रुप बताए. वो बोल रहे हैं ये 3 ग्रुपिंग ही गलत है. हर बच्चा स्पेशल है, इसलिए आप हर बच्चा खुद भी और टीचर भी, बच्चों की इस्तिताअत कितनी है, क्या वो इस तरह के कोई कोर्स जिसमें कि वो एनरोल है उसके लिए सक्षम है, ये पता करो. ये दूसरा उसूल है. तो ये उसूल किसके लिए हो गया? पहला तो सिर्फ आपके लिए था. तो पहला उसूल क्या था बताइए? क्या जानता है वो इस बात का फैसला करता है कि वो आगे कितना कुछ जान सकता है. ठीक है. दूसरा उसूल क्या हुआ? दोनों के लिए है. टीचर के लिए कि तालिब इल्म पढ़ने में कैसा है. हाँ, यानी तालिब इल्म की इस्तिताअत, तालिब इल्म की इस्तिताअत पर. तो ये काम किसका है? दोनों का हो गया. पहले वाला खालिसतन आपका है कि आप अपने आप का एनालिसिस करें. समझ रहे ना? पहला काम सिर्फ आपका है खुद, ये सेल्फ एनालिसिस है. दूसरा काम, जैसे कि रज़ा फरमा रहे थे कि टीचर्स अब आप लोग करेंगे कि हर बंदे की इस्तिताअत ये मालूम की जाए. आप देखिए, ये वाकई जो मतलब लोगों ने मेहनत की है, आप देखिए कि कितनी मेहनत से लोग सब बनाते हैं. अब मैं एक तीसरा नुक्ता पढ़ता हूं, मबनी पर तहकीक तरीक़ा तदरीस का, रिसर्च बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग मेथोडोलॉजी का तीसरा तरीका है, तीसरा उसूल है. तुलबा का मोटिवेशन ये फैसला करता है, रहनुमाई करता है और बाकी रखता है इस बात को कि वो क्या सीखते हैं आगे. तो पहली चीज क्या हो गई? तुलबा का मोटिवेशन. यहां उस्ताद से बहस नहीं है. देखिए, वो कह रहे हैं कि मॉडर्न कॉग्निटिव साइंस ये बताती है
کہ اگر آپ موٹیویٹڈ نہیں ہیں کسی چیز کے لیے تو آپ اس کو سیکھ نہیں سکتے اچھے طریقے سے. اب یہاں بیٹھا ہوا ہر طالب علم جائزہ لے سکتا ہے کہ وہ اکیڈمی میں کیوں آیا ہے, اتفاق سے, مجبوری سے, مقصد کے تحت, کیا موٹیویشن ہے اس کا, کیا کرنا چاہتا ہے. کیا آپ عبداللہ غزاری صاحب کے موٹیویشن سے ہم آہنگ ہیں؟ That's a serious question. آپ جو بھی کلاس لیں, جو بھی کورس چنیں, اس کے پیچھے آپ کا موٹیویشن کیا ہے؟ مقصد, مجبوری, کیا؟ یہ ڈیسائیڈ کرے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے بلکہ رہنمائی بھی کرتا ہے پورے کورس کے دوران. ایک طالب علم کی موٹیویشن فیصلہ کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے, اور اس فیصلے اور رہنمائی کے سلسلے میں آپ کے ایفرٹ کو باقی رکھتا ہے, اس کو باقی رکھنے کے لیے جواز فراہم کرتا ہے, بنیاد فراہم کرتا ہے کہ آپ یہ کورس سے کتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اب دیکھیے, پہلا ہوا طالب علم کے لیے, دوسرا ہوا استاد اور طالب علم دونوں کے لیے, تیسرا پھر آ گیا طالب علم پر. تو اب آپ کو یہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ لینا ہے کہ فی الواقع میرا موٹیویشن کیا ہے. اور یہ بڑی بات ہے. دیکھیے, مسلم اداروں میں زیادہ تر ایک مسئلہ ہوتا ہے ویژن کا, ایک ہوتا ہے اس ویژن کو ایگزیکیوٹ کرنے والے, یعنی اس کو عمل میں لانے والے لوگوں کے موٹیویشن کا. تو عبداللہ غزاری صاحب کا ایک ویژن تھا, اس ویژن کے تحت یہ اکیڈمی بنی تھی. یہاں کے ذمہ داران اس ویژن کو زندہ رکھنے کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں, لیکن وہ آپ کے موٹیویشن اور آپ کے کام کے بغیر ممکن نہیں. اس ویژن کو پائے تکمیل تک پہنچانا آپ کے موٹیویشن کے بغیر ممکن نہیں. تو اب آپ یہ سمجھیے کہ یہ صرف ایک موٹیویشنل ٹائپ کا کوئی کلاس یا کلچر, وہ سب نہیں چلے گا. وہ جو 3 گھنٹے میں پورا موٹیویٹ کر کے بعد میں غائب ہو جاتے ہیں, وہ نہیں چلے گا. آپ کو مستقل موٹیویٹڈ رہنا پڑے گا, اور وہ ڈسپلن سے آتا ہے. کانسٹنٹ موٹیویشن ڈسپلن سے آتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈسپلن از مور امپورٹنٹ دین موٹیویشن. موٹیویشن ڈائز, ڈسپلن ڈزنٹ. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز کے پروگرام فل رہتے ہیں, لاکھوں روپے وہ لیتے ہیں, لیکن جب ان موٹیویشن اسپیکرز کے ذریعے دیے گئے موٹیویشنل لیکچرز اور کلاسز اور ورکشاپ کے لوگوں کا اندازہ کیا گیا, تحقیق کی گئی کہ پہلے ان کی زندگی, ان کا اپروچ کیا تھا, اور ان کلاسز, ورکشاپ, لیکچرز کے بعد کا اپروچ کیا تھا, کوئی بھی فرق نہیں پھیلا 99-98% لوگوں. کیوں؟ کیونکہ ڈسپلن نہیں آ پاتا ہے. موٹیویشن اینڈ ڈسپلن is different thing. I mean, discipline will ultimately lead you what motivation tells you that you will lead to. Discipline جو ہے وہ آپ کو ultimately وہاں لے جائے گا جس کے ذریعے موٹیویشن سے آپ جانا چاہتے ہیں. موٹیویشن نہیں لے جا پاتا. تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. تو اب یہ تیسرا بہت اہم اصول ہے مبنی بر تحقیق تدریس کا, کہ طلباء کا موٹیویشن فیصلہ کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے, اور باقی رکھتا ہے اس چیز کو جس کے لیے کہ آپ اس کورس میں آئے ہیں. چوتھا بہت اہم اصول ہے, اور یہ طلباء اور اساتذہ پھر سے دونوں کے لیے. چوتھا ہے طلباء علم کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں, کیسے جانتے ہیں. اب جو کچھ بھی آپ علم کیسے حاصل کرتے ہیں, آپ یوٹیوب سے, اے آئی سے, کتاب سے, طالب علم, استاد سے, مشاہدے سے, تجربے سے. 6 چیز ہے نا, چلو 5 کر لو اس کو, یوٹیوب اور اے آئی کی ہو گیا. تو آن لائن سورسز سے کرتے ہیں. میں نے جان بوجھ کے ترتیب ایسی رکھی ہے کیونکہ میرا تجربہ یہ بتا رہا ہے پچھلے 10 سال میں پڑھانے کا, کہ اسٹوڈنٹس پہلے انٹرنیٹ کھولتا ہے, اب آج کل وہ چیٹ جی پی ٹی کھولتا ہے, کلاؤڈ کھولتا ہے, جیمینائی کھولتا ہے, LLM کھولتا ہے, اور بعد میں استاد سے بات کرتا ہے. تو اس لیے میں نے پہلے نمبر پہ رکھا. تو اب دیکھیے کیا کیا ذرائع ہیں علم کے. پہلا ICT ہوا, انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز, ICT. دوسرا استاد ہوا آپ کا. تیسرا آپ کا مشاہدہ ہوا. چوتھا تجربہ ہوا. 5واں کتاب ہوا. یہی تو ہے. کتاب جان بوجھ کے سب سے نیچے لگتی ہے کیونکہ آج کے اسٹوڈنٹ کی ترتیب یہی ہے. آپ اس ترتیب کو بدل دیجیے. آپ پہلے کتاب آئیے,
پھر استاد آئیے، پھر اے آئی آئیے. وہ آپ کے پرسنل لرننگ کے ہر آدمی اپنا ڈیسائیڈ کرے گا. یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص ڈیسائیڈ کرے گا اس کے لیے کیا سوٹیبل ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس علم کو جو کچھ بھی ان ذرائع سے آپ نے علم حاصل کیا اس کو آپ آرگنائز کیسے کرتے ہیں. تو میرا مشورہ آپ کے لیے رہے گا کہ آپ سیکنڈ برین نام کا ایک آن لائن ٹول ہے وہ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں. اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ عرفان صاحب سے ایک چھوٹی سی ورک شاپ ہم ان بچوں کے لیے رکھا سکتے ہیں. سیکنڈ برین وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ جو کچھ معلومات آپ کو پتا چلی ہے اس کو آرگنائز کیسے کریں. ٹھیک ہے. اور یہ طریقہ مبنی بر تحقیق طریقہ تدریس سے تحقیق میں بتایا، کوگنیٹو سائنس میں، نیورو سائیکالوجی میں، نیورولوجی میں، ان سب نے یہ بتایا ہے کہ آپ علم کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں. خاص طور پہ طلبہ وہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کی ایفیشنسی، آپ کی پروڈکٹیوٹی اس علم میں کیسے رہے گی. یہ ہوا طلبہ کا بھاگ، طلبہ کی سائڈ کی چیز. استاد کے لیے بھی یہ ہے کہ استاد اپنے لیکچر میں اپنے ڈیلیوری کو کیسے آرگنائز کرتا ہے. تو ہم نے لیکچر میں لیسن پلان ہوتے تھے بی ایڈ میں، دیکھیے جو لوگ بی ایڈ کی طرح لیسن پلان ہوتے ہیں، اس کا یہ ایڈوانسڈ ورژن ہے جس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک جو بھی آپ کے پاس تصورات معلومات ہے اس کی ڈیلیوری آپ کیسے کرتے ہیں، کیسے آرگنائز کرتے ہیں. یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے. جیسے پہلے سوال تھا جو لیسن بناتے تھے، جب لیسن پلان بولتے تھے اس کو، لیسن پلان، کوئی بھی چیز کو لیسن پلان بنتا تھا. تو پہلے تو کہ میں اس سبق کو کس طرح پڑھاؤں، یہ رہتا تھا. کیا رہتا تھا؟ میں اس سبق کو کیسے، کس طریقے سے پڑھاؤں. اب ہے کہ اس سبق کے تصورات کو بچے کون سے طریقے سے سب سے اچھا سمجھ سکتے ہیں. اب لوگوں کو لگے گا کہ یہ صرف الفاظ کی ریفریمنگ ہے. یہ الفاظ کی ریفریمنگ نہیں ہے، آپ اس میں گہرائی سے غور کریں. پہلے استاد کو کیا سوچتا تھا کہ میں اس سبق کو کیسے پڑھاؤں، اب کہ بچوں کے سمجھ میں آ جائے. میں اس سبق کو کیسے پڑھاؤں کہ بچوں کے سمجھ میں آ جائے، اس سے بچے ان تصورات کو کیسے سمجھ لیں گے، اس کو میں کیسے ڈیزائن کروں. الٹا ہو گیا نا. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت اہم ہے. اس میں طلبہ کا رول بھی اور اساتذہ کا رول بھی. طلبہ برابر سے بتائیں گے کہ وہ تصورات کو کیسے لے رہے ہیں. فیڈ بیک کا ایک پورا میکینزم ہوتا ہے، گریڈنگ ہوتی ہے، اس سے طلبہ کا سطح سمجھ میں آئے گی ہر طالب علم کی. اور اس کے بعد پھر طالب علم. یہ دیکھیے یہ جو کچھ باتیں تھوڑی سی آپ کو ڈرائی لگ رہی ہوں گی، میں اس کو آپ مثالوں کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فار ایگزامپل، اس اکیڈمی کا قیام جس بلند مقصد سے ہوا ہے، وہ جو موجود چیلنجز ہیں اسلامی فکر کو بھی اور بحیثیت اسلام کو، بحیثیت دین کو بھی، اس کو جواب دینے کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، یہ ایک ہے. دوسرا یہ ہے کہ بالکل اسلامی تہذیبی ضروریات، دیکھیے ایک تو ہے ری ایکشن جو ہم دیتے ہیں کہ یہ تھیوری ہے اس کا رد کرنا ہے، مارکسزم ہے اس کا رد کرنا ہے، سوشلزم ہے اس کا رد کرنا ہے نا، بیہیویئرزم ہے اس کا رد کرنا ہے، نیچرلزم ہے اس کا رد کرنا ہے، انڈیویجولزم ہے اس کا رد کرنا ہے، لبرلزم ہے اس کا رد کرنا ہے. یہ رد ہے، تنقید ہے. ایک ہے اسلامی تہذیبی ضرورتوں کی آبیاری کے لیے علم کا فروغ، علم کی تشکیل. یہ آپ کو تھوڑی موٹی موٹی باتیں لگ رہی ہیں، اتنی موٹی ہے نہیں، سمپل ہے. ہر تہذیب کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں علم کی پیداوار ہوتی رہے. اسی لیے نالج پروڈکشن یہ سب سے اہم مانا جاتا ہے. کیا علم آپ پیدا کرتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں نے ہمارا لیکچر دیکھا ہو، یہاں ہوا تھا ابھی سائنس، مسلم ممالک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا سائنس اور ٹیکنالوجی ایک ایجابی جائزہ. تو یہ کٹ کر دیجیے گا اس میں سے ایڈٹ کر کے، تاکہ وہ لیکچر کا فلو باقی رہے. جی نیا بیچ ہے نا. تو آپ ڈاکٹر محمد رضوان CSR ایسا ٹائپ کیجئے یوٹیوب میں تو آئے گا، وہ دیکھیے. اس میں ہم نے تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ دو مسلمانوں کے تعلق سے سائنس اور ٹیکنالوجی جب بھی بات آتی ہے تو ہم اپنے تابناک ماضی کی بات کرتے ہیں، جو بالکل درست ہے. ہم نے یورپ سے سائنس، یورپ، انڈیا، چائنا، میسوپوٹامیا پورا لے کر کے ہم نے بالکل نئے افق پر پہنچا دیا سائنس کو، ہے نا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بالکل نئی قسم کی سائنس کی بنیاد ڈالی. ٹھیک ہے. اس کے بعد زوال آیا جو کہ آنا تھا، اور اس کے بعد پھر اب ہم بولتے ہیں کہ ارے کچھ نہیں ہے، سب برباد ہے نا. یہ دو زاویہ نظر ہے نا. اس لیکچر میں ہم نے ایک بیچ کا زاویہ نظر پیش کیا.
وہ زاویہ نظر یہ ہے کہ پچھلے 25 سالوں میں 6 انڈیکیٹر سائنس اور ٹیکنالوجی کے بطور خاص نالج پروڈکشن اس سب کے حوالے سے وہ کیسے ہے اور اس میں مسلم ممالک کیا ہے. تو ایک دلچسپ تجزیہ ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو. اب ہم واپس اپنی بات پہ آتے ہیں کہ کسی بھی تہذیب کی ضرورت علم ہوتی. اب یہ جو کچھ مغربی تہذیب کا رد ہم کرتے ہیں, اس کے علمی ورثے کا رد کرتے ہیں, اس کے آگے جا کر آپ کو اسلامی تہذیب کی آبیاری کے لیے اس علم کی تشکیل کی ضرورت ہے, وہ آپ کو کرنا ہے. اس کے لیے یہ اکیڈمی, اس کے لیے مردان کار تیار کرنے کا پہلا اسٹیپ ہے یہ اکیڈمی. آپ اس کو ذرا اس کی گریوٹی کو فیل تو کیجیے آپ, تو آپ کو موٹیویشن ملے گا. تو آپ یہ سمجھیے کہ فار ایگزامپل کہ جیسے تہذیب پہ بات, تہذیب زوال پذیر کیسے ہوئی, کوئی بھی تہذیب کا ڈکلائن کیسے ہوتا ہے, ہاؤ سیولائزیشن فال, ہاؤ سیولائزیشنز فال. اب اس کا جواب الگ الگ ہے نا. جو سوشولوجسٹ ہیں وہ الگ طریقے سے دیتے ہیں, اسلامی نقطہ نظر سے الگ طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب قومیں اخلاقی طور پہ زوال پذیر ہوتی ہیں تو بحیثیت قوم اور بحیثیت تہذیب پھر زوال پذیر ہو جاتی ہے نا. ابن خلدون نے ایک پورا نظریہ دیا ہے نا کہ بھئی تہذیب. اب آپ کو مبنی بر ریسرچ, مبنی بر تحقیق, طریقہ تدریس اور طریقہ علم و تدریس دونوں, یعنی طلباء اور اس کے لیے دونوں, یہ کہتا ہے کہ آپ یہ سوال کریں کہ تہذیبیں کیسے زوال پذیر ہوتی ہیں. آپ نے سوال کیا ہے اور پھر آپ اس کا مقدمہ قائم کر کے دیکھیں کہ مولانا مودودی نے کیا لکھا, ٹوائن بی نے کیا لکھا, ابن خلدون نے کیا لکھا, ویبر نے کیا لکھا, ڈرخیم نے کیا لکھا, اور آپ سوال کریں, اس جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس پر سوال کریں, اس کے ایویڈنس کو جانچیں کہ مولانا مودودی نے جو ایویڈنس دیا ہے یا قرآن جو ایویڈنس دے رہا ہے کیا وہ موجود سوشل ریالٹی سے میل کھاتا ہے, اگر ہاں تو کیوں اور نہیں تو کیوں. یہ ہے وہ علم و تدریس کا طریقہ کہ آپ جانیں گے کیسے اور پڑھائیں گے کیسے. تو آپ سوال قائم کریں گے, انکوائری پہلا ہے اس کا, انکوائری. یہ تو 6 پرنسپل میں نے بیان کر دیا آپ کو, ایک بار میں پھر سے ریپیٹ کروں گا آخری میں, لیکن اب اس کی اسٹریٹجی کیسے وہ ہو, آپ کیسے پڑھیں, طلبہ کیسے پڑھائیں. آپ کو پڑھنا ایسے ہے کہ آپ کو سوالات قائم کرنے. بھائی کہتے ہیں کہ مولانا مودودی کی پردہ کتاب شاہکار کتاب ہے نا, تو آپ دیکھیں, یہ دعویٰ ہے نا ایک, تو آپ دیکھیں کہ کیا واقعی شاہکار ہے, نہیں ہے, اگر ہے تو اس کے دلائل دیں, نہیں ہے تو اس کے دلائل دیں. آپ دیکھیں کہ پردے پر لٹریچر کا ایوولوشن کیسے ہوا, کہاں سے نکلا, کہاں پہنچا, ہے نا. اسلام اور سیاست کے بیانی ہیں بڑے ہے نا, اسلام اینڈ پولیٹیکل سائنس. تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلامی سیاست یا اسلام میں سیاسی تھاٹ ٹیچر بچوں کو دیں گے ہوم ورک کہ بھئی اسلام میں نظریہ سیاست پر کتابوں کا تجزیہ پیش کیجیے, لیکن کو چیٹ جی پی ٹی سے نہیں کرنا ہے, اس کو خود کرنا ہے بیٹھ کے. تو آپ نے انکوائری کی نا, پھر اس کے نتیجے میں کچھ ایویڈنس آئے گا آپ کے پاس, اس ایویڈنس کو کھنگالنا, اس کا صحیح یا غلط ہونے کا جائزہ لینا, یہ ہے. اور اس کے بعد اس پہ ریزننگ کرنا کہ یہ اس طرح سے صحیح ہے, اس طرح سے غلط ہے, اس میں یہ اور یہ خامیاں ہیں اور اس میں یہ اور یہ خوبیاں ہیں. اس کے بعد آپ جب ریفلیکٹ کریں گے تب جو کچھ آپ پروڈیوس کریں گے وہ ایک نئے نالج کا بٹ ہوگا, اور وہ نئے نالج کا بٹ اس بات کو انشور کرتا ہے کہ آپ اس ویژن کو, اس مقصد کے قریب پہنچے جس کے لیے اس اکیڈمی میں آپ نے داخلہ لیا. تو ہو سکتا ہے یہ بڑی بڑی بات لگے, لیکن آسان ٹاپک اٹھائیے. اسی کو پرابلم بیسڈ لرننگ کہتے ہیں, پروجیکٹ بیسڈ لرننگ. یہ بھی طریقہ تدریس مبنی بر تحقیق تدریس کا بہت اہم اصول ہے جس کو پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کہتے ہیں. پی بی ایل دونوں ہیں, پرابلم بیسڈ, پروجیکٹ بیسڈ. پرابلم بیسڈ جنرلی ہم سائنٹیفک ایرینا میں یوز کرتے ہیں کہ بھئی جیسے پولوشن کا ڈیگریڈیشن, پولوشن ہے, اب پولوشن ہر طرف بہت ہے. پلاسٹک کا ڈیگریڈیشن ہے, تو پلاسٹک کا ڈیگریڈیشن ایک پرابلم ہے, پلاسٹک جمع ہوتا رہتا ہے نا. تو اب ہمارے اسٹوڈنٹس کو سب پروجیکٹ دیے جائیں گے, ہر آدمی کوشش کرے گا
کہ آپ بایولوجیکل میتھڈ سے, آپ کیمیکل میتھڈ سے, آپ فلاں میتھڈ سے پلاسٹک کو ڈیگریڈ کرنے کے طریقے بیان کیجئے, اس کو پہچانیے, اس کو عمل میں لائیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے یہ بات, اسی کو کہتے ہیں پروجیکٹ بیس لرننگ, پرابلم بیس لرننگ. پروجیکٹ بیس لرننگ میں وہ زیادہ تر ہم سوشولوجی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز کو پرابلمٹائز کرنا, کسی بھی ویاخان کو پرابلمٹائز کرنا, کسی بھی نیریٹیوز کو, کسی بھی نیریٹیو کو پرابلمٹائز کرنا, ہے نا بھائی. اسلام میں اقامت دین ہے, اس اسٹیٹمنٹ کو آپ پرابلمٹائز کر کے لائیے. آپ ٹیچر لوگ دیں گے بچوں کو, بچے ٹیچر سے کہیں گے کہ ہم نے حاکمیت الہ کا تصور اسلامی تراث میں اس پہ کچھ کام کیا ہے, آپ بتائیے اس میں کیا کمیاں ہیں, کیا کہاں ہم زیادتی کریں. یہ ہے پروجیکٹ بیس لرننگ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رادر دین کلاس روم اور بورڈ ٹیچنگ کے, آپ انٹریکٹیو لرننگ کا رواج ڈالیے. تو اس کے لیے طلباء کا مائنڈ سیٹ بھی بدلنا ضروری ہے اور ٹیچروں کا مائنڈ سیٹ بھی بدلنا ہے. اور طلباء کا مائنڈ سیٹ اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک وہ موٹیویٹڈ نہیں رہیں گے, وہ اس بات کے لیے متوجہ نہیں رہیں گے کہ وہ آئے کیوں تھے, کیا کرنا چاہتے ہیں, یہاں کیوں آئے تھے, اس کورس میں داخلہ کیوں لیا تھا. میں یہاں اس لیے بول رہا ہوں, یہ جنرل ہے کسی بھی طالب علم کے لیے, وہ کہیں بھی جائے. تو یہ جو اسٹریٹجیز ہیں مبنی بر تحقیق کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ یہ سب ہے. اس کے 6 اصول ہیں اور اس کی اسٹریٹجی یہ ہے. مبنی پر ریسرچ کو کیسے عمل میں لایا جا سکتا ہے, ہمارے اکیڈمی کتنا ضروری ہے, اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے, اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے اور کی جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی چیز جو آپ تمام طالب علم حضرات کو کرنا چاہیے, وہ ایک سنجیدہ عہد ہے جو آپ اپنے آپ سے لیں گے. وہ یہ کہ جس مقصد کے تحت میں آیا ہوں, سب سے پہلے اس کو درست کر لیں. اس مقصد کو مجبوری میں آ گئے تھے تو اب اس کو شعوری مقصد بنائیے. کہیں کچھ ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا اس لیے آ گئے تھے, تو بھی اس کو ہٹا کر اب یہ مقصد بنائیے کہ میں کچھ بڑا کروں گا. یہ پہلا جو اصول ہے اس کا. پھر یہ دیکھیے کہ آپ کا نالج بیس کتنا ہے نا, آپ کا نالج بیس کتنا ہے, کتنا آپ جانتے ہیں. کم جانے زیادہ جانے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کتنا جانتے ہیں اور اپنے ٹیچر سے اس کے لیے وہ کیجیے. ٹھیک ہے. تیسری چیز جس کو آپ کو کرنا ہے وہ پہلا ہے کہ موٹیویشن صحیح کر لیں. دوسرا ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں اس کو مضبوطی سے تھامیں, دیکھیں کہ میں کیا جانتا ہوں, اب مجھے کیا کرنا ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کلیئر ہدف آپ نے بنائے. دیکھیے زیادہ تر جو طالب علم حضرات سے ہمارا انٹریکشن رہا پچھلے 20 سالوں میں, وہ یہ کہ بچے بہت زیادہ کلیئر نہیں ہوتے کہ کیا کرنا ہے. تو 2-3 ہی چیزیں ہوتی ہیں. کہیں نہیں مل رہا تھا اس لیے بایو ٹیک میں ایڈمیشن لے لیا, تو آپ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اور مشکل تھی اس لیے یہاں آ گئے. یہ میں آپ کے لیے نہیں, سب کی بات بتا رہا ہوں. میرے سارے اسٹوڈنٹ بایو ٹیک میں بڑے اداروں میں چلے گئے اب تو, لیکن وہ جب آئے تھے تو ان کا کوئی کلیئرٹی نہیں رہتی. تو پہلے وہ کلیئرٹی آپ کو پیدا کرنا چاہیے, جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے. تیسرا یہ ہے کہ کوئی موٹیویشن نہیں ہوتا, اور اے آئی کی دنیا میں تو یہ موٹیویشن اور زیرو ہے. تو جو ڈوم اسکرولنگ ہوتی ہے نا, اس میں سب سے زیادہ آپ کے ایج گروپ انوالو ہوتا ہے ڈوم اسکرولنگ میں. تو ابھی بھی کچھ لوگ سائڈ میں کرتے رہتے ہیں, بیٹھ کے لیکچرز میں کرتے رہتے ہیں, ہے نا. اٹ وونٹ ٹیک یو اینی ویئر, ٹو بی فرینک, اٹ وونٹ ٹیک یو اینی ویئر, کہیں وہ لے جاتا نہیں ہے. تو تیسری چیز جیسے میں بتا رہا تھا وہ یہ کہ آپ جو ہے وہ کلیئرٹی آف تھاٹ آپ کے اندر آ جانا چاہیے. کیا آپ کرنے آئے ہیں, موٹیویشن کیا آپ کرنے آئے ہیں وہ طے, اور کلیئرٹی آف تھاٹ کہ مجھے اب یہاں سے کہاں جانا ہے, میرا کریئر گول کیا ہے, میں کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا, بہت لوگ سوچتے ہیں بہت ٹائم ہے ابھی تو دیکھیں گے تھوڑا, ابھی آئے ہیں. ٹائم نہیں ہے بابا, there is no time, there was never a time. آپ کو تو آج کرنا ہے. اس لیکچر کے بعد آپ جائیں اور بیٹھ کے سوچیں تھوڑی دیر وہ 3 سوالوں پہ. میں یہاں کیوں آیا, اب مجھے یہاں سے کہاں جانا ہے, اور مجھے کیسے جانا ہے. تینوں چیزیں.
اگر آپ یہ کر پائے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تھاٹ کی کلیئرٹی بالکل ان 30 سوالوں سے کلیئر ہو جائے گی. اب اصل کام آپ کو محنت کرنا ہے. اب اصل کام محنت کرنا ہے. آپ پہچان لیجئے کہ آپ کی اپنی صلاحیت کتنی ہے, آپ کہاں, وہی جو پہلا جو وہ کہاں فٹ ہوتے ہیں, اور اس کے حساب سے آگے جائیے. چھوٹے چھوٹے ٹاسک اٹھائیے. چوتھی اور آخری چیز وہ ڈسپلن کے حوالے سے. کوئی بھی, یہ جو اکیڈمی اصل میں یہ آپ کو اعلیٰ ریسرچ کے لیے تیار کرنا چاہتی ہے, جہاں تک ہم سمجھتے ہیں یہ اس کا مقصد ہے. ابھی آپ نہ پیدا کر سکیں وہ اعلیٰ کوالٹی کی ریسرچ, لیکن آگے پیدا کرنی ہے آپ کو. آپ کو جو دنیاوی علوم آپ سیکھ کے آئے ہیں ان لوگوں کو یہاں دینی علوم سے بہرہ کیا جائے گا, اس میں مطلب اچھا ایکسپرٹیز پیدا کیا جائے گا. اور جو لوگ دنیاوی علوم سے آئے ان کو دینی, اور جو دینی علوم مدارس کے ہیں ان کو دنیاوی علوم سے آراستہ کر کے سو کالڈ, حالانکہ ہم اس تفریق کے قائل نہیں ہیں, لیکن جو ہے پریکٹیکل آج کے میں اس کے حساب سے. تو آپ کو اسلامک تراث سے, اسلامک میتھڈولوجی سے, اسلامک ایپسٹمولوجی سے, اسلامک لٹریچر سے, اسلامک پوری ہسٹری سے, اس سے آپ کو واقف کرا کر موجود دنیا کے وہ چیلنجز جو اسلام کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں اس کے جواب دینے کے لیے تیار کرنا ہے. یہ اس کا مقصد ہے جہاں تک ہم سمجھ پائے. تو آپ بھی انشاءاللہ یہ سمجھتے ہوں گے, آپ کی اورینٹیشن کلاس ہوئی ہوگی یا ہوگی, یا مختلف لیکچر سے آپ کو یہ بتایا جائے گا. تو آپ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ڈسپلن. یہ سب چیزوں کو حاصل کریں. ڈسپلن صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ فجر کو اٹھتے ہیں پھر وہ تو ضروری, وہ سب لازم حصہ ہے. ڈسپلن یہ ہے, ڈسپلن کی فنڈامنٹل ڈیفینیشن یہ ہے, کانسیپچوئل ڈیفینیشن, کہ ڈسپلن یہ وہ چیز ہے کہ آپ کو ایک چیز پسند نہیں ہے وہ آپ کریں. کیوں؟ کیونکہ وہی آپ کو کرنا چاہیے. ان پرنسپل وہ درست ہے. یہ ڈسپلن ہے اصل میں. جیسے آپ کو فجر کے لیے اٹھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے دینی تقاضا ہے. تو اب آپ کو اچھا نہیں لگتا, ہو کسی کو اچھا نہیں لگتا فجر صبح اٹھنا, کیونکہ رات کو 1-1:30 بجے تک انسٹاگرام چلتا ہے. تو آپ کیسے اٹھیں گے بھائی؟ تو ڈسپلن یہ ہے کہ آپ اٹھ جائیں کیونکہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا. لیکن کیونکہ چاہیے. تو ڈسپلن دوستو وہ ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت آگے لے جا سکتا ہے. آپ کو روز کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے, کیونکہ آپ پڑھنے لکھنے کا کام کرنے آئے ہیں, اکیڈمی سیکھنے آئے ہیں نا. لیکن روز پڑھنا بہت مشکل ہے. روز پڑھنا بہت مشکل ہے. اگر آپ روز پڑھتے ہیں کیونکہ آپ کو چاہیے وہ پڑھنا, تو یہ ڈسپلن میں آ گیا. تو ڈسپلن اگر آپ اپنے اندر لائیں گے تو بہت امید ہے کہ آپ بہت تیزی کے ساتھ اس مقصد کی طرف بڑھ سکیں گے جس مقصد کے. میں آخری میں ان آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی تھی. وہ آیتیں یہ ہیں کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ میں سے زیادہ لوگ جانتے ہیں کہ تم کہو کہ کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک جگہ علم الانسان بالقلم, ہے نا, انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. تو آپ اس کو انڈر مائنڈ مت کیجئے. لکھنا, پڑھنا, بولنا یہ بہت پریسٹیجیس چیزیں, یہ بہت پریسٹیجیس چیزیں, اور اسی کے لیے آپ کو یہ اکیڈمی تیار کر رہی ہے نا. تو آپ کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ آپ مبنی بر تحقیق جو طریقہ علم و تدریس ہے یہ دونوں طرف سے ہوگی. یہاں کے اساتذہ کوشش کریں گے اور آپ ان کا ساتھ دیں گے. آپ کوشش کریں گے, یہاں کے اساتذہ آپ کا ساتھ دیں گے. آپ جملوں پہ غور کر لیجیے. اساتذہ کوشش کریں گے, آپ ان کا ساتھ دیں گے. آپ کوشش کریں گے, اساتذہ ساتھ دیں گے. یہ برابر کی بات ہے. نہ پورا اونس اساتذہ پہ ہے, نہ پورا اونس آپ پر ہے. مبنی پر تحقیق طریقہ علم و تدریس کہتا ہے کہ دونوں کے انٹریکشن سے ہی افیکٹو لرننگ ہوگی, اور اساتذہ بھی سیکھیں گے. خود اساتذہ بھی اپنے گول بنائیں, خود اساتذہ بھی اپنے گول بنانے پڑیں گے کہ ان کا سی وی آج سے 6 مہینے پہلے کہاں تھا اور آج کہاں ہے. ہمارے ڈائریکٹر جناب سید احتشام حسنین صاحب کہتے تھے, ہو سکتا ہے یہ ان تک پہنچ جائے, کہ ڈاکٹر صاحب سی وی تو ہر 15 دن میں بدلنا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. وہ خیر موٹیویشن کے لیے کہتے تھے. تو ہمارے اساتذہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے, کیا علم پیدا کیا ہے.
چاہے چھوٹا موٹا ہو, وہی بہت بڑی بڑی تھیوریز اور گرینڈ اسکیمز, اس کی بات نہیں ہوتی. کیا 6 مہینے سال بھر میں کوئی کتابچہ لکھا ہے, کیا کوئی نیا پیپر لکھا ہے, کیا کوئی نئے ڈائمینشن سے, نئے زاویے سے کوئی مضمون لکھا ہے. ہمارے اساتذہ بھی سوچیں, ہمارے طالب علم سوچیں کہ میں نے ایک ہفتے میں کیا سیکھا. پرابلم بیسڈ لرننگ اور پروجیکٹ بیسڈ لرننگ تو کہہ رہی ہے کہ ہر دن کیا سیکھا یہ بتائیے, وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن ہر ہفتے کیا سیکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ طریقہ تحقیق کے ذریعے سے علم و تدریس کے طریقے پہ سوچیں اور غور کریں, طلباء اور اساتذہ دونوں, تو یہ بہت ہی یعنی افیکٹو ہے. اگر آپ پروڈکشن کے حساب سے دیکھیں, آخری جو ہمارا ہدف ہے کہ ہم علم کی پیداوار کر سکیں, یا علم کی پیداوار کرنے کے لیے افیکٹو ٹریننگ حاصل کر سکیں کم سے کم, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے. آخر میں مطلب شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا احمد, ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب رضا صاحب کا, کہ انہوں نے بہت, یہ کہیں پیچھے چلا گیا تھا ٹاپک بہت سال تک پڑھانے میں. جب سر نے بتایا تو میں نے پیچھے سب نوٹس کھول کے دیکھے, اور تو احساس ہوا کہ واقعتاً جو مبنی بر تحقیق طریقہ تدریس ہے اس کو زیادہ تر اداروں میں ہمارے یہاں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر طالب علم حضرات فیصلہ کر لیں اور استاد حضرات بھی کمر کس لیں, تو ہم کچھ بہت اچھے مطلب ہیومن ریسورس کے ارتقاء میں کامیاب ہو جائیں گے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.